حضرت حضرت آدم اور حوا کو اجازت تھی کہ وہ جنت میں رہیں اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، مگر ایک درخت کو معین کر کے بتا دیا گیا کہ اس کا پھل نہ کھائیں بلکہ اس کے پاس تک نہ جائیں۔ یہ حکم ملنے کے بعد اب ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آ گیا اور اس نے حضرت آدم اور حوا کے دل میں یہ وسواس ڈالا، یہ شجر خلا ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں ہمیشہ کے لیے آرام و سکونت اور قرب الہی کا ضامن ہے، اور قسمیں کھا کر ان کو باور کر دیا کہ میں تمہارا آخر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم کی انسانی بشری خواہش میں سب سے پہلے ناسیان یعنی بھول چوک نے ظہور کیا، اور وہ یہ فراموش کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کا اس پھل کا کھانا تھا کہ بشری لوازم بھرنے لگے۔ دیکھا تو ننگے ہیں اور لباس سے محروم ہیں، تو دونوں نے پتوں سے ستر ڈھانپنے شروع کر دیے۔ گویا انسانی تمدن کا یہ آغاز تھا کہ اس نے تن ڈھانپنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کو استعمال کیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا کہ خدا کا عتاب نازل ہوا اور آدم سے باز پرس ہوئی کہ ممانعت کے باوجود جو دیا عدولی کا حکم کیسی آدم آخر آدم تھے، مقبول بارگاہ الہی تھے، اس لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا اور اپنی غلطی کو تولیات کے پردے میں چھپانے سے باز رہے۔ ندامت اور شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی ہے، مگر اس کا سبب اور سرکشی نہیں بلکہ بنائے بشریات بھول چوک اس کا باعث ہے۔ تاہم غلطی ہے، اس لیے توبہ استغفار کرتے ہوئے اف اور درگزر کا خواستگار ہوئے۔ چنانچہ خدا نے ان کی اس عذر کو قبول فرما لیا اور معاف کر دیا، مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم کی زمین پر حق کی خلافت ادا کریں، اور اس لیے بتقاضۂ حکمت ساتھ یہ فیصلہ سنایا کہ تم اور تمہاری اولاد کو ایک معین وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن ابلیس بھی اپنے تمام سامان و عداوت کے ساتھ وہاں موجود رہے گا، اور تم کو اس طرح ملکوتی اور طاغوتی دو متضاد طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنا ہوگی۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص بندے اور سچے نیب ثابت ہوئے تو تمہارا اصلی وطن جنت تمہاری ملکیت میں دیا جائے گا، لہذا تم اور حوا دونوں یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر جا کر بسو اور اپنی مقرر زندگی تک حق و عبادت ادا کرتے رہو۔ حالانکہ شروع میں خدا نے حضرت آدم سے کہا تھا، اے آدم
تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جس طرح چاہو کھاؤ پیو، امن و چین کی زندگی بسر کرو۔ مگر دیکھو وہ ایک درخت ہے، تم اس کے پاس کبھی نہ پھنکانا، اگر تم اس کے پاس جاؤ گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ حد سے تجاوز کر بیٹھو گے اور ان لوگوں میں ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ اس کے باوجود خدا نے تنبیہ کر دی تھی، پھر بھی شیطان وسوسہ اندازی کرنے میں کامیاب ہوا اور ان دونوں کے قدم ڈگمگائے، اور یہ اس کا نتیجہ تھا کہ جیسی رات اور سکون زندگی بسر کر رہے تھے اس سے نکلنا پڑا۔ خدا کا حکم ہوا کہ یہاں سے نکل جاؤ، تم ہر وہ جو دوسرے کا دشمن ہے، اب تمہیں جنت کی جگہ زمین میں رہنا ہے اور ایک خاص وقت کے لیے جو حکم الہی میں مقرر ہو چکا ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ کچھ صاحب علم لوگ یہاں یہ سوال بھی کھڑا کرتے ہیں کہ جب شیطان کو سجدے سے انکار کی بنا پر پہلے ہی مردود کر کے جنت سے نکال دیا گیا تو یہ آدم اور حوا کے بہانے کے لیے جنت میں کیسے پہنچا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان کے بہکانے اور وہاں تک پہنچنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بغیر ملاقات کے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان جنات میں سے ایک، اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو بہت سے ایسے قدرت دی ہے جو عام طور پر انسان نہیں کر سکتے۔ اس کو مختلف شکلوں میں منتقل ہو جانے کی بھی قدرت دی ہے۔ ہو سکتا ہے اپنی قوت غیر معمولی کے ذریعے کی صورت سے آدم اور حوا کے ذہن کو متاثر کیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری شکل میں، مثلا سانپ وغیرہ کی شکل میں منتقل ہو کر جنت میں داخل ہو گیا ہو، اور شاید یہی سبب ہوا کہ آدم اور اس کی دشمنی کی طرح دھیان نہ رہا اور وہ اپنے کام کر گزرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بہرحال یہ شیطان تھا جس نے دھوکے اور لرزش کے ذریعے حضرت آدم اور حوا دونوں کو جنت سے نکال دیا، جس میں وہ آرام اور سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے، اور یہ نکالنا اگرچہ باحکم خدا بندی ہو مگر سبب اس کا شیطان تھا۔ اس درخت کا پھل کھانے اور پھر جنت سے نکالنے جانے کا حکم سے متعلق علماء اور مفسرین مزید لکھتے ہیں، حضرت آدم کو کسی خاص درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا گیا تھا، اور اس میں اس پر بھی کر دیا گیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گناہ میں مبتلا کر دے۔ اس کے باوجود آدم نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ چنانچہ تحقیق یہ ہے کہ انبیاء کی عصمت تمام گناہوں سے عقلاً اور نقلاً ثابت ہے، اور انبیاء تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انبیاء کو لوگوں کا مقتدر اور رہبر اور ایک طرح کا نمونہ بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ اگر ان سے بھی کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف خواہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ صدر ہو سکے تو انبیاء کے اقوال اور فعل سے ایمان اٹھ جائے گا اور وہ قابل اعتماد رہیں گے۔ جب انبیاء پر یہ اعتماد اور اطمینان نہ رہے تو دین کہاں ٹھکانا ہے؟
البتہ قرآن مجید کی بہت سی آیات سے متعدد انبیاء کے متعلق ایسے واقعات مذکور ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے آدم سے غلطیاں سرزد ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عتاب بھی ہوا۔ ایسے واقعات کا حاصل بلا اتفاق امت یہ ہے کہ کسی غلط فہمی یا خطا و نقصان کی وجہ سے ان کا دور ہو جانا ہے۔ کوئی پیغمبر جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے خلاف عمل نہیں کرتا۔ غلطی اجتماعی ہوتی ہے یا خطا کے سبب قابل معافی ہوتی ہے جس کی اصلاح شرع میں گناہ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ سو و نقصان کی غلط اور ان سے ایسے کاموں میں نہیں ہو سکتی جن کا تعلق تبلیغ اور تعلیم اور تشریح سے ہو، بلکہ ان سے ذاتی افعال اور اعمال میں ایسا سو و نسیان ہو سکتا ہے۔ مگر کیونکہ اللہ کے نزدیک انبیاء کا مقام نہایت بلند اور بڑوں سے چھوٹی بھی غلطی ہو جائے تو بہت بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے، اس لیے ایسے واقعات کو معصیت گناہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس پر بھی کہا گیا ہے اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے وہ گناہ نہیں۔ حضرت آدم کے اس واقعے کے متعلق علماء تفسیر کے بہت سے توجیہات ہیں۔ مثلا اول یہ کہ جس وقت آدم کو منع کیا گیا تھا تو ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے منع کیا گیا تھا کہ اس کے قریب نہ جاؤ، اور مراد خاص یہی درخت نہیں تھا بلکہ اس کی جنس کے سارے درخت مراد تھے۔ جیسے ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی کپڑا اور ایک سونے کا ٹکڑا ہاتھ میں لے کر ارشاد فرمایا، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ زیر حرمت صرف اس کپڑے اور سونے کے اس ٹکڑے کے ساتھ مخصوص نہیں تھی جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تھے، بلکہ تمام ریشمی کپڑے اور سونے کا یہی حکم ہے کہ کسی کو یہ وہم بھی ہو سکتا ہے کہ ممانت صرف اس کپڑے اور سونے کے ساتھ وابستہ ہے جو اس وقت آپ کی دست مبارک میں تھے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو یہ خیال ہو گیا کہ جس درخت کی طرف اشارہ کر کے منع کیا گیا ممانت اس کے ساتھ خاص ہے۔ شیطان نے یہی وسوسہ ان کے دل میں مزید اور مستحکم کر دیا اور قسمیں کھا کر یہ باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں کسی ایسے کام کا مشورہ نہیں دے رہا جو تمہارے لیے ممنوع یا مضر ہو۔ جس سے درخت کی ممانعت کی گئی وہ دوسرا ہے، اس درخت کی ممانعت نہیں ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت آدم کو جس وقت شیطان نے اس درخت کے پھل کھانے کی منع بتائے کہ اس کے کھانے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتوں میں رہنے کا اطمینان ہو جائے گا، اور اس وقت ان کو وہ ممانعت یاد نہ رہی ہو جو ابتدائے کے وقت اس درخت کے متعلق کی گئی تھی، ہو سکتا ہے وہ بھول گئے ہوں اور یہی وجہ اس درخت کے نزدیک گئے ہوں۔ بہرحال اس طرح کے متعدد احتمالات ہو سکتے ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ جان بوجھ کر نافرمانی کا حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں ہوا تھا، بھول ہو گئی یا اتحادی لغزش
جو در حقیقت گناہ نہیں مگر حضرت آدم علیہ السلام کے شان نبوت اور قرب خداوندی کے مقام اعلیٰ کے اعتبار سے بھی بڑی سمجھی گئی، اور اس کو مسیت کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا، اور حضرت آدم کی توبہ استغفار کے بعد معاف کرنے کا ذکر فرمایا گیا۔ اب یہ بات فضول ہے کہ جب شیطان کو جنت سے مردود کر کے نکال دیا گیا تو پھر آدم کو بہکانے کے لیے وہاں کس طرح پہنچا، کیونکہ شیطان کے بہکانے اور وسوسہ ڈالنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جنت داخل ہو کر ہی وسوسہ ڈالے۔ جنات اور شیطان کو خدا قدوس نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ دور سے ہی دل میں وسوسہ ڈال سکتے ہیں، اور اگر داخل ہو کر بلا مشافہ گفتگو ہی کو تسلیم کیا جائے تو اس کے بھی مختلف احتمالات ہو سکتے ہیں، جس کی تحقیق میں پڑھنا بے فائدہ اور لامعنی ہے۔ اس طرح یہ سوال کہ حضرت آدم علیہ السلام اور جو حوا کے اللہ تعالیٰ نے پہلے مجتبی کر دیا تھا، اس درخت کا پھل کھانے سے تمہیں جنت سے نکلنا پڑے گا، پھر آدم اس کے دھوکے میں کس طرح آئے گا؟ اس کے جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیطانوں کو مختلف شکلوں میں ظاہر ہونے کی قدرت عطا فرمائی۔ ممکن ہے کہ وہ کسی ایسی صورت میں سامنے آیا ہو جس کی وجہ سے آدم یہ نہ پہچان سکیں ہوگا کہ یہ شیطان ہے۔ حضرت آدم کے سلسلے میں کچھ حضرات یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ انسان اول یعنی حضرت آدم کی پیدائش کب ہوئی؟ کیا کائنات ارض و سما کے ساتھ ساتھ یا غیر معینہ مدت کے بعد ان کی ہستی عالم وجود میں آئی؟ یہود و نصاری کے علماء نے تخلیق اور تکوین کائنات کے بارے میں جو 6 دن کی تعبیر اختیار کی ہے، ان ایام میں سے ایک دن حضرت آدم نے بھی لباس وجود پہنا اور وہ جمعہ کے دن تھا۔ مسلمانوں میں یہ علامہ سکی اس کی تائید کرتے ہیں، لیکن علماء کمال کہتے ہیں کہ کافی غور و فکر کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ علامہ سکی کو مغالطہ غالباً حدیث کی اس تفصیل سے ہوا جو فضائل جمعہ میں مذکور ہے، اور جس میں کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کی پیدائش جمعہ کے دن ہوئی۔ اس روایت میں صرف اس قدر مذکور ہے کہ اس نے اپنی جانب سے یہ اضافہ کر دیا کہ جمعہ ان میں 6 ایام میں سے ایک تھا، جن 6 ایام میں کائنات کی تخلیق نے کی۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید نے متعدد جگہ کائنات کا ذکر کیا، لیکن کسی ایک جگہ بھی خلق آدم کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ ارض و سماوات زیادہ حضرت آدم کی ذکر ضروری تھا، جو قرآن کی زبان میں اشرف المخلوقات اور خلیفہ اللہ فی الارض ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس قدر اہم شخصیت کو ان 6 ایام میں اسے کسی دن وجود بخشا جائے؟
اس کا ذکر تک نہ کیا جائے، کہ ان آیات میں صرف دو ہی باتوں کا ذکر کی گئی ہیں، کہ ایک ارض و سماوات کی پیدائش کا معاملہ اور دوسرا خدا کے عرض پر مطمئن ہونے کی بات۔ مگر آدم کی ولادت سے متعلق صراحت تو کجا اشارہ تک موجود نہیں۔ پھر یہ کہ قرآن مجید نے جس موقع پر حضرت آدم کا ذکر کیا، کسی بھی میں سے کیا ہے، ان میں سے کسی ایک مقام بھی یوم پیدائش کا ذکر نہیں۔ تب بات واضح ہے کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ خلق سماوات عرض ہزاروں لاکھوں بلکہ غیر معینہ مدت کے بعد کا علم صرف علم غیب کو ہی ہے، اور حضرت آدم کو کس جمعے میں وجود عطا کیا گیا اور 6 ایام کے جمعے میں کسی بھی تخلیق و تکوین نہیں ہوئی، بلکہ استوائے الارض کا مظاہرہ ہوا، اور اس لیے جمعے کا دن جشن یا تعطیل کا دن قرار دیا گیا۔ آدم و حوا دونوں عربی نام ہیں۔ یہ نام کسی سے مناسبت رکھتے ہیں یا صرف نام ہی کی حیثیت میں ہیں؟ پہلے سوال کے متعلق مشہور حافظ ابن حجر کی رائے یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ سریانی نام ہے، اور بیل میں الف کی مدہ اور اردو کے طویل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی آدم، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ عربی نام ہے۔ اس کے علاوہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ زبان میں آدم مٹی کو کہتے ہیں، کیونکہ ان کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اس لیے آدم نام رکھا گیا، اور بعض کا خیال ہے کہ یہ امتا سے ماخوذ ہے، اس لیے کہ امام الارض یعنی سطح زمین سے پیدا کیے گئے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ آدمیت بامعنی خطا سے لیا ماخوذ ہے، اور کیونکہ ان کا خمیر پانی اور مٹی کو ملا کر اور خلوط آدم کر کے بنایا گیا، اس لیے مناسب ہے ان کو کہا گیا، اور اسی طرح حوا نام اس لیے پڑا کہ وہ ہر انسان یعنی زندہ انسان کی ماں ہے، اور مبالغہ کا صیغہ بنا کر ان کا نام رکھا دیا گیا ہے۔ بہرحال نام اور معنی میں مناسبت کا یہ سوال نکتہ اور لطیفہ کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے بیان کردہ تمام وجود بیک وقت صحیح ہو سکتی ہے، اور کسی ایک وجہ کو دوسری وجہ پر ترجیح بھی دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ بات بہت وسیع ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سجدے کا حکم دیا تھا تو فرشتوں کو دیا تھا، اور ابلیس فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں، تو پھر اس پر عتاب الہی کیوں ہوا، اور وہ نافرمانی کا مرتکب کس لیے قرار دیا؟ اس کا جواب یہ ہے، بلا شبہ ابلیس ملائکہ کی جنس نہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے جب سجدے کا حکم فرمایا تو اس وقت مجلس میں موجود تھا، اور غیر معلوم مدت تک فرشتوں کے ساتھ تسبیح اور تحلیل میں مشغول رہنے کی وجہ سے وہ اس حکم کا مخاطب تھا، اور وہ خود کو مخاطب سمجھتا تھا۔ اس لیے جب خداوندی قدوس نے اس سے دریافت کیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے یہ جواب دیا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، اور اس لیے
کہ اس حکم کو مخاطب ہی نہ تھا کہ سجدہ کرتا، بلکہ ذرہ غرور کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے سجدہ سے باز رہا۔ بہرحال ابلیس جب جنت سے مردود ہو کر نکال دیا گیا تو پھر وہ آدم اور حوا کو اور ان کی اولاد کو بہکانے کے کام میں لگ گیا۔ بہرحال حضرت آدم اور حوا کی جنت سے نکالا گیا۔ یہاں مزید دو سوال اٹھتے ہیں۔ پہلا یہ کہ حوا کیسے پیدا ہوئی؟ پیدا کیا گیا اور حضرت آدم جنت سے نکالے گئے تو وہ کہاں تھی؟ اور جنت سے نکلنے کے بعد آپ کو کہاں بھیجا گیا؟ جہاں تک حوا کی پیدائش کا تعلق ہے، اس کی زیادہ تفصیل نہیں کی گئی۔ ان کے متعلق یہی کہہ دیا گیا کہ اس نفس سے جوڑے کو پیدا کیا، کیونکہ حوا کی پیدائش کی تفصیل نہیں بتائی گئی، تو اس لیے اس کے متعلق مختلف احتمال ہیں، اور اول یہ کہ حوا حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی، جیسا کہ مشہور ہے۔ بابیل بھی اس طرح مذکور ہے۔ دوم یہ کہ اللہ تعالی نے نسل انسانی کو اس طرح پیدا کیا کہ مرد کے ساتھ اس کی جنس سے ایک دوسری مخلوق بنائی جس کو عورت کہا جاتا ہے، اور مرد کی رفیق حیات بنی۔ جہاں تک قرآن مجید سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے تو اس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن مجید صرف حضرت حوا کی تخلیق کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ عورت کی تخلیق کے متعلق حقیقت اظہار کرتا ہے کہ وہ مرد ہی کی جنس سے ہے اور اس طرح کا مخلوق ہوئی۔ البتہ حدیث کی روایتوں میں یہ ضرور آتا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی۔ مزید یہ لکھا جاتا ہے کہ حوا آدم کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی، مگر کچھ علماء اس کے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ دراصل عورت کو پسلی سے تشبیہ دی گئی اور بتایا گیا کہ عورت خلقت کے ابتدا پسلی سے کی گئی۔ اس کا حال پسلی کی طرح ہے، اگر اس کی کجی کو درست کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، تو جس طرح پسلی کے ترچھے پن کے باوجود اس سے کام لیا جاتا ہے اور اس طرح کے خم کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، اس طرح عورت کے ساتھ نرمی اور رفاقت کا معاملہ کرنا چاہیے، نہ سختی کے برتاؤ سے خوشگواری کی جگہ تعلق کی شکست در یخت کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب دوسری بات یہ اٹھتی ہے کہ حضرت آدم میں جس جنت میں مقیم تھے اور جہاں سے انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا، تو وہ جنت کون سی جنت ہے؟ کیا وہ جنت المأوی ہے جو بعد قیامت اہل ایمان کو مقرر ہوگی، یا جنت ارضی جو اس زمین سے کسی بلند پر فضائے مقام پر آدم کی حکومت کے لیے بنائی گئی تھی؟ اس سلسلے میں جمہور علماء اسلام کا مسلک یہ ہے کہ جنت المادی ہے جس کا وعدہ آخرت میں مسلمانوں کے لیے کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں بہت سی حدیث اس پر ولایت کرتی ہیں۔ علماء زر دے کر کہتے ہیں یہ مشہور جنت کا ذکر ہے جس کی جگہ جگہ قرآن حدیث میں قیامت کے بعد مومنوں کا وطن بتایا گیا، ورنہ اگر کسی نئے مقام کا ذکر ہوتا تو پہلے اس کی حقیقت کا اظہار ہوتا ہے، پھر اس سے جانی پہچانی چیزوں کی طرح ذکر کیا جاتا۔ ان علماء کے برعکس
کچھ علماء کی جماعت کہتی ہے کہ یہ جنت دنیا ہی کی مقامات میں کسی مقام پر تھی، جنت الماضی نہ تھی، اور اپنے قول کی تائید میں یہ کہتے ہیں کہ آیت قرآنی ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو وہاں کھانے پینے کا